بیٹے پلیز اسکرین پہ کچھ مت لکھیں. جی آج ہم چیپٹر پڑھیں گے تقدیر، پیج نمبر 33. پیج نمبر ہے 33 تقدیر. روحما اپنا مائک آن کریں بیٹے. روحما اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کریں آپ. پیج نمبر 33 چیپٹر ہے تقدیر. جی 1 سیکنڈ روحما. جی مریم. تقدیر. جی مریم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ریڈنگ کرنے کے لیے ہینڈ ریز کیا. بیٹے میں آپ کو سب کو ٹرن دوں، سب کی ٹرن آئے گی 1 بائی 1. اوکے ابھی جو ہے وہ میں نے روحما سے کہا تو روحما پہلے کریں گی. اوکے چلے روحما سٹارٹ کریں آپ. روحما دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کسی بھی جگہ یا اور کسی بھی وقت میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کے حکم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں. عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقیدے میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے سے ہی اسے مکمل طور پر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے ہی سارے احکامات کا فیصلہ کر چکے ہیں. چنانچہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کے اسی فیصلے کے مطابق ظہور پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے گڈ. آگے پڑھیں. ختیجہ آپ پڑھیں. خدیجہ آپ شروع کریں بیٹے آگے سے. مریم آپ کریں بیٹے، اتنا ٹائم نہیں ہے، فوراً ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ بہت ٹائم لے لیتے ہیں. مریم آپ سٹارٹ کریں ریڈنگ بیٹے آگے سے. بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں. گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں. کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز اور تقدیر سے ہر ایک کا فیصلہ فرما دیا ہے اور متعین کر دیا ہے. اسی کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرے کا بھی تغیر نہیں ہو سکتا. تغیر نہیں ہو سکتا. آسمان کو جس طرح بنایا، آفتاب کو جس طرح روشن کیا، چاند کے متعلق جو اصول مقرر فرما دیا، موت و حیات، فنا و بقا اور عروج و زوال، غرض کائنات کی ہر چیز کے متعلق جو اصول متعین فرما دیے، انہی راہوں پر وہ چل رہی ہیں. قرآن کریم نے
اس کو بیان کیا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزل کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی کانے ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ چلیں شاباش، گڈ۔ مصطفیٰ آپ کریں آگے ریڈنگ۔ مصطفیٰ ہر شے میں جو اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا ہے وہ وہی ہے جس کو لوگ قانون قدرت کہتے ہیں اور جس پر دنیا چل رہی ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر و غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے اور ذرا سی ناکامی پر وہ دل شکستہ ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ عقیدہ تقدیر کا منشا یہ ہے کہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ ہماری کوشش کا براہ راست نتیجہ نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس لیے اس پر ہمارا فخر و غرور کرنا بے جا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کو ناکامی پیش آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت و مصلحت کا نتیجہ ہے، اور ہمارے کام سے پہلے ہی ہمارے کاموں کے نتیجے اس علام الغیوب کے علم میں مقرر ہو چکے تھے۔ اس لیے ہم کو دل شکستہ اور مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس جوش خروش اور سرگرمی سے پھر اثر نو جدوجہد میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ تقدیر کے متعلق عام وسوسہ جس کو شیطان کبھی کبھی بعض ایمان والوں کے قلوب میں ڈالتا ہے، یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے تو پھر برے کام کی سزا انسان کو کیوں ملتی ہے۔ اسی طرح جب سب کچھ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر کسی مقصد کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لہذا دنیا یا آخرت کے کسی کام کے لیے محنت اور کوشش فضول ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی اچھے اور برے کام کرتے ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں۔ ہر کام کرتے وقت اگر ہم غور کریں تو یقینی طور پر محسوس ہوگا کہ ہم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ چاہیں تو اس کام کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، پھر اس قدرت کے باوجود ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی فیصلے کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ مومن زندگی شاباش، آگے آپ کریں شامیر، آپ ریڈنگ کرو آگے۔ شامیر چلیں آپ ریڈنگ سٹارٹ کریں بیٹے۔ پیج نمبر 35، مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو ریڈنگ سن نہیں رہے تھے نا آپ؟ پتہ چل گیا مجھے۔ چلیں پڑھیں پھر۔ مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے، وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ نعمتوں اور خوشیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں۔ مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں بحث و مباحثے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہے جسے انسان اپنی عقل
کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرح ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اوکے، چلے آگے۔ علی حسن آپ پڑھو بیٹے، باقی سب لوگ اپنا کیمرہ آن کریں۔ شامیر، علی حسن بیٹے کہاں گم ہیں آپ سب لوگ؟ اپنا کیمرہ کیوں نہیں آن کرتے ہیں؟ جلدی سے کیمرہ آن کریں اپنا۔ طاہر آپ کریں ریڈنگ آگے سے۔ یس ٹیچر۔ جی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا وہی ہے جو تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ سب کچھ نہیں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر کام کے ارادے اور چاہنے سے ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور اپنے دل کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے پریشانی جب چاہیں گے اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ دل مضبوط علی عمران رہے گا اور ایمان کی حفاظت ہوگی۔ مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ہرگز ایسا کوئی کام نہ کریں جو ناجائز ہو اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ البتہ مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ضمانت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا یوں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شیطان کے اثر کا دروازہ کھلتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ نفع مند یہ کلمہ ہے کہ جو کچھ تقدیر تھی وہ ہوا اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ جی بالکل، یعنی کہ یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی کام ہو جاتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ کہ وہ کاش میں یہ دعا نہ کرتا، میں یہ والی دعا کر لیتا۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، بالکل منع ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے جو ہے ہمارے اندر اور پیدا ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اور بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ لفظ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، ہمارے حق میں وہی بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چیپٹر تھا تقدیر کا۔ تقدیر جیسا کہ پہلی لائن میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے ہر اچھا ہو یا برا ہو، جو بھی کام ہو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے وہ کام جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور ان سب کے فیصلے، تقدیروں کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے ہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو واقعتاً ہمارے لیے یہ فیصلہ بہتر تھا۔
تو بجائے یہ کہ ہم شکوے کریں اللہ تعالیٰ سے، ناراض ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ لفظ ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت پہ یہ دعا کریں کہ اللہ جو چاہتے ہیں بہتر کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں. یہ دعا کرنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب آپ لوگوں میں سے کوئی اگر کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اس میں سے تو پوچھ لے. بیٹے آپ کیوں لکھ رہے ہیں اس کے اوپر؟ پلیز مت لکھیں. جی بیٹے ہینڈ ریز کریں اور پوچھیں اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو جلدی کریں. چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ علی حسن ذرا بتائیں تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا. علی حسن اپنا مائک آن کریں. علی حسن جی میں ابھی آیا ہوں. ابھی نہیں آئے آپ؟ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں بیٹے. نہیں میں ابھی آیا ہوں. تو ابھی کیوں آئے ہیں؟ کلاس کتنے بجے شروع ہونی تھی؟ وہ دوسری کلاس چل رہی تھی. آپ کی؟ نہیں ہاں جی. تو اور بھی کلاس چل رہی تھی. علی حسن جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ پہ آیا کریں کلاس میں. سمجھ آئی؟ مصعب آپ بتائیں اس کا آنسر. اس کا فرسٹ کوسچن کا تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کے حکم اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے. اس کو تقدیر کہتے ہیں. جی یہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر. اسے مارک کریں سب لوگ. جی کوسچن نمبر 2 ہے، کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرما دیا ہے؟ کائنات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرما دیا ہے؟ جی اس کا آنسر بتائیں. روحما آپ بتاؤ بچے. ایک منٹ میں ڈھونڈ لوں. کائنات جی ملا روحما؟ چلے میں بتاتی ہوں آپ کو اس کا آنسر. پیج نمبر 33 پر تھرڈ سٹار. پیج نمبر 33 پر تھرڈ سٹار ہے، کائنات کی ہر چیز کے متعلق. جی روما مل گیا؟ چلے کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے اندازے اور تقدیر سے ہر ایک کا فیصلہ فرما دیا ہے. یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوگا اور لاسٹ لائن جو ہے ترجمے سے اوپر، فرما دیے انہی راہوں پر وہ چل رہی ہے.
فرما دیے انہی راہوں پر وہ چل رہی ہے. یہاں تک ہے سوال نمبر 2 کا جواب. سوال نمبر 3 ہے مومن کا تقدیر کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ مومن کا تقدیر کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ جی تابین. جی تابین بولے مومن کا تقدیر کے بارے میں کیا ایمان ہے؟ تابین. مومن تک پر مانتا ہے اور یہ بارے بلکہ حاصل سے گیس کا ہے کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایسا راز ہے جسے انسان اپنی عقل ذریعہ نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے. پیج نمبر 35 اس کا سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن. پیج نمبر 35 کے سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن. سیکنڈ لائن کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے یقین رکھتا ہے. آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے مومن تقدیر کے متعلق پینسل سے لکھیں اس کے اوپر مومن تقدیر کے متعلق مومن تقدیر کے متعلق یہ یقین رکھتا ہے. پھر آپ یہاں سے لکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لکھیں گے مومن تقدیر کے متعلق یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یہاں تک کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے یہ. مومن تقدیر کے متعلق یہ آپ خود سے لکھیں گے. پھر اس کے بعد لکھیں گے یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. سوال نمبر 4 ہے جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیج نمبر 35 پیج نمبر 35 پہ 4th سٹار. پیج نمبر 35 پہ 4th سٹار. کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس پریشانی کو دور کر دیں گے. یہاں تک. تھرٹی 35 پیج پہ 4th سٹار. کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی منظور تھا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس پریشانی کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے کسی کام کے ہو جانے کے بعد کس قول کی ممانعت ہے؟ 35 پیج پہ لاسٹ سٹار دیکھیں. پیج نمبر 35 کا لاسٹ سٹار. کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا. پیج نمبر 35 کا لاسٹ سٹار. کسی کام کے ہو جانے کے بعد اس قول کی ممانعت ہے کہ کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا. سوال نمبر 5 کا جواب ہے یہ.
کے بعد ہے سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں. اسکرین پر دیکھیں سب بلینکس جو ہے میں نے فل اپ کی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بلینک ہے عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی ڈیش میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے. عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ڈیش دیا ہے، ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں. مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے. مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے متعلق بحث و مباحثے سے گریز کرتا ہے. مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس سے متعلق بحث و مباحثے سے پرگریز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والا وہی ہے جو ڈیش پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو کس پر؟ تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ عقیدہ تقدیر پر بھی ہمیں جو ہے ایمان رکھنا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ چاہے وہ خیر کا ہو چاہے وہ شر کا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور ہمیں اسی پر یقین رکھنا ہے. جی اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج، مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں. یہ آپ نے بک سے سبق سے دیکھ کر اس کو مکمل کرنا ہے. اس کے اوپر لکھ لیں گھر کا کام، اس کے اوپر لکھ لیں سب لوگ گھر کا کام. اس کے بعد ہے مختصر جواب لکھیں. مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. تو سوال نمبر 1 ہے اس کا، بندوں کو کس چیز کی قدرت نہیں ہے؟ اس کا جواب پینسل سے لکھیں آپ لوگ. پینسل سے لکھیں اس کا آنسر. بندوں کو عمل اور ارادے کی قدرت ہے. بندوں کو عمل اور ارادے کی قدرت ہے. بندوں کو عمل اور ارادے کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والے غم، خوشی اور نعمت کی قدرت حاصل نہیں ہے. بندوں کو عمل اور ارادے کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ملنے والے غم، خوشی اور نعمت کی قدرت حاصل نہیں ہے. اب نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ کس بات سے ناراض اور کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 33 پر. پیج نمبر 33 پر سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن، سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں. گناہ کے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ثواب کے کام کرنے سے خوش ہوتے ہیں.
انسان کا کیا حال ہے؟ سوال نمبر 3. انسان کا کیا حال ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 34 پر. پیج نمبر 34 سیکنڈ سٹار. پیج نمبر 34 کا سیکنڈ سٹار. انسان کا حال یہ ہے کہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر و غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے. 34 پیج پہ سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ سٹار فرسٹ لائن. انسان کا حال یہ ہے کہ اپنی ذرا سی کامیابی پر فخر و غرور کے نشے میں چور ہو جاتا ہے. سوال نمبر 3 کا جواب ہے یہ مختصر. اب اس کا جو سوال نمبر 4 ہے، انسانوں پر جو حالات دنیا میں آتے ہیں ان میں سے کوئی 5 حالات لکھے. یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی. لاسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 6. کوسچن نمبر 5 ہے مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 35 پر. پیج نمبر 35 پر فرسٹ لائن. مومن زندگی کے غموں اور خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتا ہے. جی سب نے یہ والے کوسچنز مارک کر لیے؟ اب میں نے آپ کو جو گھر کا کام دیا ہے آپ نے اس کوسچن کو کمپلیٹ کرنا ہے. نیکسٹ کلاس میں پہلے میں بک چیک کروں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کام کریں گے. جی طاہر. جی تبین. بیٹے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے کوئی کوسچن کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹائم بس ختم ہونے والا ہے کلاس کا.